تو بات یہ عرض کر رہا تھا میں کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا اڑاتی تھی، اور سلیمان علیہ السلام کے پاس جو فورس تھی، 3 فورس تھی، نیوی اور زمینی فورس، سمندری فورس، نیوی فورس اور ایئر فورس جو آسمان پہ اڑتی ہے۔ ایئر فورس جو آسمان پہ، یعنی جب تخت سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑتا تھا تو اس پر سارے پرندے جو ہیں دھوپ نہ لگے، جو تخت پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کے پورے وزراء، ان کو دھوپ نہ لگے، اللہ کے حکم سے وہ پرندے بھی اڑتے تھے اور بالکل چھتری کی طرح پرندے سایہ کیے ہوئے رہتے۔ اور اس میں ہدہد بھی تھا۔ ہدہد ایک چڑیا جس کی ٹونٹ لمبی ہوتی، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ چلتا تھا۔ جہاں وہ تخت اترنا ہوتا کہ آپ چلو یہاں تھوڑی دیر آرام کر لیں گے، کھانا پینا کھا کے پھر آگے چلیں گے، تو ہدہد آگے جاتا تھا اور وہ اپنی ٹوٹ مار کر پانی تلاش کرتا تھا۔ اگر ٹوٹ مارتا اور پانی دیکھتا تو سلیمان علیہ السلام سے کہتا کہ یہاں پانی ہے، یہاں پڑاؤ ڈالیے، ورنہ پانی نہیں ہوتا تو آگے چلتے۔ اللہ نے یہ حکومت عطا فرمائی کہ ہدہد کو آگے کیا، اب وہ ٹوٹ مار رہا، اتنا بڑا وہ ہدہد کے اندر اتنی صلاحیت پیدا کر، آج بڑی بڑی مشینیں لگا کے تو پانی دیکھتے ہیں کتنی دور پانی ہے، اس کے بعد بورنگ کرتے، ہدہد اپنی ٹوک مار کے بتا دیتا۔ یہ اللہ کی قدرت۔ آج جو لوگ بڑے پڑھ لکھ کر مشینوں کے ذریعے وہ چیز حاصل کرتے، سلیمان علیہ السلام کو قدرتی طور پر اللہ نے وہ ساری چیزیں عطا فرمائی تھی۔ اور اس کے بعد ایک فورس جو یہ ایئر فورس، جنات سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں، سارے جنات، کوئی جنات سلیمان، جتنی جنات کی فوج اور قوم ہے سلیمان علیہ السلام کے انڈر میں تھی، باہر نہیں تھی۔ کسی کی جنات کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی تابعداری نہ کرے۔ فوراً سلیمان علیہ السلام کا کوڑا چلتا، یہ تو ہلاک کر دیتے اس کو، یہ تو جلا دیتے، ختم کر دیتے۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی سر نہ جھکا سکے، کوئی سر اٹھا سکے ان کے سامنے، جنات کی مجال نہیں تھی۔ اللہ نے یہ حکومت جناتوں پر دی تھی اور جنات سے کام لیتے تھے۔ تو جنات یہ زمینی فورس تھی، اور انسان جو تھے تب تخت چلتا تو یہ لوگ پیدل چلتے تھے۔ ایک نیوی فورس جو تھی وہ جناتوں کی تھی، جنات گوتا لگاتے سمندر میں، سلیمان علیہ السلام کہتے جاؤ سمندر آگے آیا، اس میں گوتا لگاؤ، دیکھو ہیرے جواہرات موتی نکال کر لاؤ۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے اس کو بڑی وضاحت سے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کے جنات سمندر میں جاتے ہیں، گوتا لگاتے ہیں اور ہیرے جواہرات نکال کر سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر ڈال دیتے۔ میرے دوستو، ذرا میں یہ کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج ہماری جو آنکھیں دنیا کے اوپر لگی ہوئی، ہائے دنیا حرام و حلال کچھ نہیں، بس مل جائے ہمیں خوب دنیا، چاہے نماز ملے، چاہے روزہ ملے، چاہے قرآن ملے، پڑھے موقع نہ ملے، کچھ نہ ملے، ہمیں دنیا مل جائے، ہائے دنیا اسی کے پیچھے بھگے جا رہے۔ میرے دوستو، یہ اللہ کی بنائی ہوئی ساری کائنات ہے، جتنی مقدر میں ہے وہ ملے گی۔ کوشش اتنی کرو کہ تمہارے دین پر اثر نہ آئے، اتنی کوشش کرو کہ تمہارا دین باقی رہے۔ سلیمان، اگر تم کو صرف دنیا کے چکر میں، تو سلیمان سے بڑی کسی کو اللہ نے دنیا نہیں دی تھی، لیکن سلیمان علیہ السلام کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، اتنی حکومت کے باوجود بڑے بڑے مسئلے بھی آتے، سلیمان علیہ السلام حل کرتے اپنے دربار میں بیٹھ کر کے۔ ظہر کی نماز زیادہ تر سلیمان علیہ السلام مکہ میں حرم میں پڑھتے تھے، حرم خانہ کعبہ کے پاس۔ ان کا تخت اتنی تیزی سے جاتا تھا ملک شام، فلسطین کہاں ہے اور حرم کہاں ہے، 40 دن کا سفر ہے مدینے سے یا مکے سے ملک شام فلسطین کا 40 دن کا سفر ہے۔ تھوڑی دیر میں ان کا تخت مکے آتا اور ظہر کی نماز یہاں پڑھتے اور عصر کی نماز پھر فلسطین میں جا کے پڑھتے تھے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا عالم تھا۔ اللہ بڑی قدرت والے ہیں، پہچانو اللہ کو۔ میرے دوستو، ہم اللہ کو پہچان نہیں پا رہے۔ میرا اللہ کتنی بڑی قدرت والا، طاقت والا ہے، اور ہم اپنے نبی کو بھی نہیں پہچان پا رہے۔ میں سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیوں کر رہا ہوں؟ ابھی
ابھی آپ کے سامنے ظاہر ہوگا کیوں کیا میں نے. اتنی بڑی سلطنت سلیمان علیہ السلام کی کہ ہدہد جیسے چڑیا، چھوٹی چھوٹی چینٹی ایک سفر پہ جا رہے تھے. سلیمان علیہ السلام، قرآن نے اس کا ذکر کیا، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے، ایک میدان میں پہنچے تو میدان میں چیٹیاں ہوتی، بل سوراخ ہوتے ان کے، تو چیٹیاں باہر نکلی ہوئی تھی. تو ایک جو بڑی چیٹی تھی اس نے اپنی چیٹیوں سے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا، اے چیٹیوں دیکھو تم لوگ بل میں اپنی سوراخوں میں چلی جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، دیکھو سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ ان کو معلوم بھی نہ ہو تم چھوٹی سی مخلوق ہو، وہ جان نہ پائیں اور تمہیں رونتے ہوئے چلے جائیں، تمہیں رونتے ہوئے چلے جائیں. تو یہ بات تو وہ چیٹی اپنی چیٹیوں سے کر رہی تھی. یہ چیٹی کی سردار نے اپنی چیٹیوں سے کہا، یہ بات سلیمان علیہ السلام نے سن لی. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، فتبسم، مسکرائے، فتبسم ضاحکا من قولہا، چیٹی کی بات سے مسکرائے. قال ربی، اور مسکرائے اس لیے خوشی ہوئی کہ اے اللہ، اور فوراً اللہ کا شکر ادا کیا. قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه. ہاتھ اٹھائے اللہ کے بارگاہ میں، اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہم نے چیٹیوں کی بولیاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، اتنی بڑی سلطنت اے اللہ تو نے دی، ہم تیرے شکر گزار ہیں. میرے والد کو بھی، میرے گھر والوں کو تو نے اتنی، اور میرے والد داؤد علیہ السلام کو بھی اتنی نعمتوں سے نوازا. اے اللہ ہم شکر گزار، اے اللہ ہم شکر گزار. تو اس طرح سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنی بڑی سلطنت دی تھی. سلیمان علیہ السلام کا تخت کے بارے میں لکھا ہے کہ ایسا تخت آج تک کسی بادشاہ کا نہیں ہوا، ایسا تخت کسی بادشاہ کا نہیں. اتنا بڑا تخت اور اتنے ہیرے جواہرات. دیکھو یہ نہ سمجھو کہ مال و دولت اللہ کو پسند نہیں، وہ الگ بات ہے کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اللہ نے کئی مرتبہ جبرائیل کو بھیج کر یہ کہا، اے پیغمبر، میرے جو حبیب پیغمبر ہیں جبرائیل، جاؤ میرے محبوب ہیں، سب سے اعلیٰ افضل ہیں، ان سے کہو کہ بڑی پریشانی میں زندگی گزارتے ہیں، بڑی مشقت میں زندگی گزارتے ہیں، اگر ہم یہ کہیں تو یہ جو احد کا اتنا بڑا پہاڑ ہے ان کو سونا بنا دیں، ہم چاندی بنا دیں، ہیرے جواہرات ان کے قدموں میں لا کر ڈال دیں، ان سے کہو لینا چاہتے ہیں. اللہ خوب جانتا تھا کہ یہ میرا محبوب ہے، یہ تو فقیر بن کے زندگی گزارے گا، یہ تو مسکین بن کر رہنا چاہتا ہے. پیارے آقا کے پاس جبرائیل کئی مرتبہ آئے، یہ درخواست کے حضور نے فرمایا نہیں، اے اللہ، اے جبرائیل، اللہ سے کہہ دو کہ مجھے بادشاہت، سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ ایسی بادشاہت دے کہ وہ کسی کو نہ ملے، تو میں اپنے بھائی سلیمان کے اس میں نہیں ڈا، میں اگر بادشاہت مانگوں گا تو سلیمان سے مقابلہ ہو جائے گا، میں اپنے بھائی کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا، مجھے فقیری پسند ہے، مجھے ایک دن ملے کھانے کو، ایک دن نہ ملے، یہ زیادہ اچھا ہے. یہ پیارے آقا، یعنی یہ کہہ لیجئے حضور سب سے زیادہ بازی لے گئے، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر. بہت پاک ہستیاں آئیں دنیا میں، لیکن حضور جیسا رحمت للعالمین کوئی نہیں آیا. تو میں عرض کر رہا تو سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی حکومت ملی، اتنی بڑی سلطنت ملی، اور انہوں نے اللہ کی عبادت بھی کی، نبوت کا فریضہ بھی انجام دیا، لوگوں کے مسائل بھی حل کیے، اور وہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اللہ کے نبی تھے. اب آپ کو ایک بات بتاتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کی ایک انگوٹھی تھی، انگشتری سلیمان اس کو کہا جاتا ہے. لکھا ہے علماء نے کہ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی
وہ نگینہ اس کے اندر کا جو نگینہ تھا وہ جنت سے آیا تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ پوری سلطنت کا دار و مدار اس انگوٹھی پر ہوتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ جب میں انگوٹھی یہ پہن لیتا ہوں تو میرے لیے سارے مسئلے آسان ہو جاتے ہیں اور میرا ذہن، دماغ، میرا سب کچھ بہت سکون رہتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی سلیمان علیہ السلام بیت الخلا جاتے ہوئے لکھا ہے علماء نے، علامہ سیرت حلبیہ نے لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام بیت الخلا جاتے جب اپنی بیوی سے ملتے تو یہ انگوٹھی اتار دیتے تھے۔ لیکن اس انگوٹھی میں کیا خصوصیت تھی؟ سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی اس انگوٹھی میں کہ وہ جنت سے آئی تھی، اس کا نگینہ جنت سے آیا تھا۔ اور پھر دوسری خصوصیت اس انگوٹھی کی یہ تھی کہ اس انگوٹھی پر جو لکھا ہوا تھا نقش، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تھا۔ میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ سارے نبیوں کی رسالت، سارے نبیوں کی جو نبوت ہے، ساری کائنات کا جو دار و مدار اللہ نے رکھا وہ امام الانبیاء ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر رکھ دیا۔ آپ کے صدقے میں سارا جہان وجود میں آیا، حتیٰ کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور جو سلطنت چل رہی تھی اللہ کے حکم سے چل رہی تھی، لیکن جنت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلمہ لکھا ہوا تھا، یہ اس کے برکات تھے۔ ہم لوگ تو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے اس کو کہ ہم یہ جو کلمہ ہمارے دل میں زبان پر ہے اس کی کیا حقیقت ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کتنا بڑا کلمہ ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں رہے، اس کلمے کے تقاضے پورے ہی نہیں کر رہے۔ ہم کلمہ پڑھیں اور پھر چوری کر ڈالیں، ہم کلمہ پڑھیں کسی کو دھوکہ دے دیں، ہو نہیں سکتا۔